بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں، لنتا ویسٹرنس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آج آپ سب کے ساتھ ایک شارٹ اسٹوری لے کے آئی ہوں، امید کرتے ہیں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ آسمانوں پر پروازیں، ایک خوبصورت کہانی، ایک ایسی لڑکی کی کہانی جب وہ دنیا میں پیدا ہوئی تو اس کے بابا نے اس کو پالنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں بیٹوں کی خواہش تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں پہلے سے تھیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ اگر اس بار بیٹا نہ ہوا تو وہ اس کی پرورش نہیں کریں گے۔ کون اس لڑکی کو پالے گا، کون اس کی پرورش کرے گا؟ کہانی بہت خوبصورت کہانی، ابیرا اور زاویر کی بے مثال محبت کی کہانی۔ کہانی میں کئی رنگ۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام ابیرا ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ آج میرا ایک مقام ہے، ایک نام ہے۔ اب میری شادی ہو چکی ہے، ایک بیٹی بھی ہے۔ میرا لائف پارٹنر بے حد خوبصورت، بہت اچھا، بہت کیئر کرنے والا۔ میرے گھر والے مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ زندگی میں کوئی کمی نہیں، آج بہت خوش ہوں۔ مگر جب بھی بیتے دن یاد آتے ہیں تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بچپن یاد آتا ہے، بچپن کے بیتے ہر لمحات یاد آتے ہیں۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میرے بابا میرا ہاتھ پکڑ کر میرا پہلا قدم چلنا جب میں نے سیکھا تو مجھے چلنا سکھاتے، مگر میں نے اپنے بابا کو نہ دیکھا۔ کیونکہ مجھے آج بھی یاد ہے، میری خالہ نے میری پرورش کی، خالہ خالو نے پالا۔ میری خالہ نے جب میں کچھ بڑی ہوئی سمجھدار تو انہوں نے مجھے بتایا جب تم چھوٹی سی تھی جھولے میں تو تمہاری اپنی ماں تم سے ملنے آتی، تم سے پیار کرتی، مگر تم میری بیٹی نہیں ہو، میری بھانجی ہو۔ اگر تم اپنی سگی بیٹی، اگر میری بیٹی بھی دنیا میں پیدا ہوتی جس طرح میں اسے چاہتی، بالکل اسی طرح میں نے تمہیں چاہا، کیونکہ مجھے اللہ نے 3 بیٹے دیے مگر بیٹی نہ دی۔ تمہارے خالو کو بھی بیٹی کی آرزو تھی اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تمہیں میری جھولی میں ڈال دیا۔ خالہ کی ہر بات مجھے آج بھی یاد ہے، جب وہ بتاتی کہ جس دن تم دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، جھولے میں تھی، تمہارے بابا نے، تمہارے نانا نانی، دادا دادی اور پھپھو کے سامنے تمہاری ماں کھڑی ہوئی تھی، صاف انکار کیا اور کہا اس بچی کو میں نہیں پالوں گا۔ انہوں نے میرا چہرہ تک نہ دیکھا تھا میرے بابا نے، اور کہا جو اس سے پالنا چاہتا ہے پال لے۔ اسی وقت خالہ نے جھولے سے مجھے اٹھایا، گود میں لیا اور کہا سمد بھائی میں اسے اڈاپٹ کر رہی ہوں اور آج سے اس کی پرورش میں کروں گی۔ میں نے اس کا نام ابیرا رکھا اور انہوں نے یہ دیکھا اور روم سے باہر نکل گئے۔ خالہ نے سب سے کہا آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ نانا نانی سب نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ خالہ کے گھر میں پلے گی، اور آپا کے گلے لگ کے میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا آپا آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے میری گود ہری کر دی کیونکہ میرے گھر میں بیٹی نہیں تھی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اس کی بہت اچھی پرورش کروں گی، اسے پڑھاؤں گی، لکھاؤں گی، آپ ہمیشہ اپنی بچی سے ملنے آ سکتی ہیں۔ اس طرح آپا مطمئن ہو گئی اور خالہ مجھے اپنے گھر لے کر آ گئی۔ خالہ بتاتی جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو انہوں نے کہا تمہاری 2 بہنیں ہیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپا کے گھر پہ ایک کے بعد ایک بیٹے عطا کیے، اس طرح تمہارے دنیا میں 2 بھائی بھی آئے، مگر میں نے اپنے بابا کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر میں ذرا اور بڑی ہوئی تو امی آنے لگیں، اس سے ملتے مجھے بہت پیار کرتی۔ اس طرح مجھے ماں کی ممتا بھی مل گئی اور خالہ کا پیار بھی۔ خالہ کے بڑے بیٹے رمیز بھائی جو مجھے بہت پیار کرتے، خالو مجھے بہت پیار کرتے۔ خالہ کا ایک بیٹا زاویر جو مجھ سے 4 سال بڑا، اور ایک آہت جسے میں بہت پیار کرتی تھی، چھوٹا تھا نا وہ سب سے۔ اس گھر میں مجھے بے حد خوشیاں ملی۔ رمیز بھائی مجھے بہت پڑھاتے لکھاتے، ان کی کوشش تھی کہ میں آگے پڑھوں۔ میں بڑی ہوتی چلی گئی، میری بہنوں کی تو بہت جلدی شادیاں کر دی گئی تھی۔ امی نے ہمیشہ بتایا تمہارے بابا انہیں بوجھ سمجھتے، ایک کی 15 سال میں اور ایک کی 17 سال میں شادی کر دی۔ زاویر اور میں بچپن سے ہی کھیل کود کے بڑے ہوئے۔ بچپن سے مجھے ایروپلین اڑانے کا بہت شوق تھا کیونکہ رمیز بھائی نے ایئر فورس جوائن کی تھی۔
شروع سے ہی رسال پور میں پی ایف مسرور بیس میں میرا بچپن گزرا، کیونکہ رمیز بھائی کی اکثر پوسٹنگ آتی۔ جب انہوں نے سٹارٹ لیا تھا تو وہ 3 سال کی ٹریننگ کے لیے رسال پور گئے، جی ڈی پائلٹ بنے، اس کے بعد وہ فلائٹ لیفٹیننٹ بنے، انسٹرکٹر بنے، ان کے کئی رینک آئے، اس کے بعد ونگ کمانڈر، اسکواڈرن لیڈر، گروپ کیپٹن، ان کے اور بھی رینکس آئے۔ بعد میں وہ ایئر کموڈور ہو کے ریٹائر ہوئے۔ ان کی ایفرٹ تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی، پڑھایا زاویر کو، مجھے۔ ان کی شادی بھی ہو گئی تھی، بھابھی ہم لوگوں سے بہت محبت کرتی، بہت پیار کرتی تھیں، ہم سب بہت ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ زاویر بھی پڑھ رہا تھا، میں بھی۔ مجھے بچپن کی آج بھی وہ بات یاد ہے، جب میں ایروپلین بناتی اور پھر ہواؤں میں اڑاتے، دیکھو تو زاویر زوں، تو زاویر بھی کہتا زوں، مگر ابیرہ تمہارا پلین پھر آج مجھ سے آگے نکل گیا، تم بھی ایفرٹ کرو، ایک دن دیکھنا مجھ سے آگے جاؤ گے، تمہارا پلین بھی آگے اڑے گا۔ تمہیں ایروپلین بہت پسند ہے نا؟ ہاں مجھے بہت پسند ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر میں کمرشل پائلٹ بنوں گا۔ اور جب وہ یہ کہتا تو مجھے بھی اچھا لگتا۔ اس طرح ہم پڑھ رہے تھے، پڑھتے جا رہے تھے۔ خالہ خالو ہمیں بہت چاہتے تھے، اس نے بھی ارادہ کر لیا تھا کمرشل پائلٹ کا، اور میں نے بھی ارادہ کیا تھا ایئر فورس جوائن کروں گی۔ میری بیٹی دن رات پڑھتی رہتی ہے، بیٹا ایک گلاس دودھ پی لو۔ خالہ آتی ٹیبل پر دودھ رکھ دیتی، اتنی کیئر کرتی تھی میری۔ امی آتی، وہ ہمیشہ سمجھا کے جاتی، ڈھیروں چیزیں لاتی۔ میری بہنیں مجھ سے کال پر بات کرتی، مجھ سے ملنے آتی، میں بہت خوش تھی۔ بس بابا کو نہیں دیکھا تھا، اس دن کا انتظار تھا جب میں پائلٹ بنوں گی تو ان سے ملنے جاؤں گی۔ امی بھی میرے لیے بہت دعائیں کرتی تھی۔ خالہ مجھے ڈانٹتی، دودھ پیا؟ نہیں پیا، میرے سامنے پیو جلدی سے میری گڑیا، پائلٹ بننا ہے نا؟ اور میں مسکرا دیتی، جی خالہ فنش کر لیا، گڈ گرل، اس طرح کہتی، میرا حوصلہ بڑھاتی۔ زاویر اکثر آتا، وہ بھی پڑھ رہا تھا۔ اس طرح وقت گزرتا چلا گیا، وہ بھی ٹریننگ کرتا، چھٹیوں میں آتا، اس کی بھی انتھک محنت تھی، میری بھی بہت محنت تھی۔ اور جب میں نے فرسٹ ٹائم جب میٹرک کیا سائنس سے میٹرک کیا اور میرے 60 مارکس آئے، سب لوگ بہت خوش تھے، کانگریچولیشن ابیرہ تم نے بہت محنت کی ہے، دیکھو میٹرک سائنس سے کیا، رمیز بھائی بولتے، سب خوش ہوتے۔ اس کے ساتھ پھر میں پڑھتی ہی چلی گئی، زاویر بھی کبھی میری ہیلپ کرتا، آتا مجھے پڑھاتا، زاویر بھی آتا اکثر، بہت محنت کرتا تھا وہ بھی یہی مجھے کہتا کہ پڑھو تم، میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، مجھے بھی تم سمجھاؤ کچھ، تمہیں سمجھ میں کہاں آئے گا، یہ میری اپنی کتابیں ہیں۔ وہ اپنی کتابیں لے کے بیٹھ جاتا اور اس طرح ہم لوگ پڑھتے۔ میری محنت تھی رات اور دن کی، جب میں نے، وہ دن دور نہیں جب میں نے اے لیول کیا فزکس میں۔ بہت خوش ہوئی خالہ، انہوں نے بہت میری حوصلہ افزائی کی۔ اس کے بعد میں نے اے لیول فزکس میں کیا، رمیز بھائی بہت خوش ہوئے، میری حوصلہ افزائی کی۔ اور پھر میں خالہ سے ہی کہتی، خالہ آپ کو تو پتہ ہے نا 16 to 21 میں ہی اسٹارٹنگ ہوتی ہے ایئر فورس کی۔ ہاں بیٹا۔ اور پھر ان چیزوں کو جب جوائن کیا ایئر فورس کو 21 کی ہوئی، میں پھر آگے بڑھی، میٹرک کے بعد محنت کی، اے لیول کیا میں نے۔ اس طرح میں پڑھ رہی تھی، آگے بڑھ رہی تھی، جب ایک دن زاویر بیٹھا مجھ سے باتیں کر رہا تھا، تب اس نے کہا، ابیرہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، بولو۔ ابیرہ میں تمہیں بچپن سے پسند کرتا ہوں۔ تو میں نے اس کی طرف دیکھا اور میں دیکھنے لگی، کچھ حیرانگی بھی ہوئی۔ حیران نہ ہونا، بچپن سے تمہیں لائک کرتا آ رہا ہوں، تمہاری بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ پائلٹ بن جاؤں گا نا جب میں، تو ضرور پرپوز کروں گا۔ اور میں ہلکے سے مسکرا دی، میرے لیے بھی بہت فخر کا مقام ہوگا کہ زاویر کمرشل پائلٹ مجھے پرپوز کریں گے، اور میں بھی تو ایئر فورس جوائن کر چکی ہوں، تمہیں پتہ ہے نا پائلٹ بنوں گی۔ ہاں بیرا، مجھے تم پر بہت ناز ہے، تم محنت کرتی ہو، مگر زاویر تمہیں اس کے لیے بہت انتظار کرنا پڑے گا، تمہیں پتہ ہے نا ایئر فورس میں ان میرڈ ہی جاتے ہیں اور بہت رسپانسبلٹی ہوتی ہے، میں جانتا ہوں تم اسے نبھا رہی ہو بہت اس سے، کیونکہ ایئر فورس میں جانا آسان بات نہیں ہے،
اور جتنی بھی وہاں پر پائلٹ ہیں ان سب کی دیکھو کتنی رسپیکٹ ہے نا، ان لوگوں نے کتنا نام روشن کیا ہے پڑھ لکھ کر۔ بالکل ظاہر، میں بھی چاہتی ہوں کہ میں کچھ آگے بڑھوں۔ آئی ایم ویٹنگ فار یو ابیرا، مجھے پتہ ہے تم میرا انتظار کرو گے جب میں ایئر فورس چھوڑوں گی نا، اس قابل بننے کے بعد جب مکمل اپنے رینک لوں گی، جلدی فارغ ہوں گی میں انشاءاللہ۔ اس میں چاہوں تو میں اپنی ڈیوٹی کر سکتی ہوں، لیکن میں جتنا پڑھ سکتی ہوں، جتنے رینک لوں گی اس کے بعد تو میں بتا دوں گی۔ آئی ایم ویٹنگ فار یو، اوکے۔ اور پھر میں مسکرا دی۔ اس طرح میری پڑھائیاں ہوتی تھیں۔ خالہ بھی بہت خوش ہوتی تھی۔ امی آئی ہوئی تھی اس دن، جب امی نے بتایا تمہارے بھائیوں نے کیا کیا، شادیاں تو کر لیں۔ پتہ ہے امی، مجھے ان لوگوں نے بہت جلدی شادیاں کر لیں۔ کیا کیا؟ ایک اپنے سسرال میں رہتا ہے اور ایک اوپر رہتا ہے، اس کا کمرہ ہے اپنی وائف کے ساتھ، نہ پوتے کو ملنے دیتا ہے نہ بہو ملنے آتی ہے، بہت کم آتے ہیں۔ تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ مجھے اپنی ابیرا پہ ناز ہے، اتنی محنت جو کر رہی ہے، ایک دن آئے گی نا بابا سے ملنے۔ جی جی امی، آپ سب کے لیے محنت کرتی ہوں، وہ دن دور نہیں جب آپ خوشخبری سنیں گی، میں وہ رینک حاصل کر چکی ہوں۔ اور پھر بہت کم میرا آنا ہوتا کیونکہ 3 سال کی ٹریننگ تھی رسال پور میں، اس کے بعد ہی میری ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ اور جب میں اس قابل بن گئی، سب لوگ بہت خوش تھے، بہت زیادہ خوش تھے، اور زاویر بھی بہت خوش تھا۔ جب میں اس دن رو رہی تھی آنسوؤں کے ساتھ، ابیرا تم رونا مت پلیز، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، چپ ہو جاؤ پلیز۔ آج مجھے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے، آج میں اس قابل ہوں۔ میں جانتا ہوں تم نے بہت محنت کی ہے، 3 سال کی ٹریننگ جب انتھک محنت تھی تمہاری، مگر اب تم اس قابل ہو کہ اپنے بابا کے پاس جا سکتی ہو، مل سکتی ہو۔ دیکھو نا زاویر، میرا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا، انہوں نے بنا چہرہ دیکھے یہ اعلان کر دیا کہ مجھے اپنے گھر لے کے نہیں جائیں گے۔ جانتا ہوں تمہارے بھائیوں نے کیا کیا، بہت تکلیفیں دی ہیں تمہارے بابا کو۔ آنسو پونچھ دو۔ سامنے سے ممی بھی آ رہی تھی، اور ممی کہنے لگے میری گڑیا رانی کیوں رو رہی ہے؟ ممی دیکھیں، یاد کر رہی ہے اپنے بابا کو۔ ہاں ہاں، تم جاؤ گی اپنے بابا کے یہاں، اب تم اس قابل ہو چکی ہو ابیرا، اب تم ملنے جانا، انہیں بتانا کہ آج تم کس مقام پر ہو۔ ممی واقعی ابیرا نے بہت ایفرٹ کیے، اس نے واقعی ثابت کر ڈالا کہ وہ لڑکوں سے کم نہیں۔ ہاں بیٹا، میری ابیرا نے بہت محنت کی ہے، اس کے خالو تو بہت دعائیں دیتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں وہ اس کو دعائیں دیتے ہوئے۔ رمیز بھی بہت خوش ہے۔ خالہ میں رمیز بھائی سے بہت انسپائر تھی نا، بہت خوش تھی، ان کو دیکھتی تھی ان کے رینک کو۔ اور جب میں نے فرسٹ ٹائم نائٹ فلائنگ دیکھی تھی تو میں یاد ہے ظاہر، جب ہم رسال پور اکیڈمی میں رن وے پر ہم نے وہاں پہ نائٹ فلائنگ دیکھی تھی، اسی دن سے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پائلٹ بنوں گی۔ اتنے زیادہ رینک تو نہیں، لیکن میں بنوں گی پائلٹ۔ ہاں مجھے ابیرا آج بھی یاد ہے، تمہارا بچپن کا وہ پلین آج بھی کپٹ میں رکھا ہے، جب زوں کرتے ہوئے ہم ہواؤں میں کوشش کرتے تھے اڑانے کی، مگر وہ زیادہ اوپر فلائی نہیں کرتا تھا، نیچے گر جاتا تھا۔ آج تو ہم جہاز اڑا سکتے ہیں۔ کنگریچولیشن زاویر، جب تمہیں پہلی دفعہ میں نے دیکھا تھا نا تمہاری ڈریس میں، بہت خوش ہوئی تھی۔ کمرشل پائلٹ ہو، آج مقام ہے تمہارا۔ بچوں، آج تم لوگوں کو اس مقام پر دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ خالہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ اب اگر پرمیشن ہو مامی آپ کی اور ابیرا آپ کی، تو آپ کی شان میں کچھ ورڈنگ بولنا چاہتا ہوں۔ میری شان میں کیا بولنا چاہتے ہو؟ پلیز تھوڑی سی دیر بولنا نہیں، اب میں بولوں گا تو ہو جائے۔ تو ممی نے کہا بالکل، ہماری بیٹی کی شان میں کیا بولنا چاہتے ہو؟ ممی دیکھے نا، جب اس نے میٹرک کیا تھا میں جب ہی سمجھ گیا تھا، اس نے 60 مارکس لیے اور بہت زیادہ محنت کی تھی۔ اے لیول کیا اس نے فزکس میں، اس کے بعد ممی آپ کو یاد ہوگا نا، اس نے اے لیول کیا، اس کے بعد ایف ایس سی کیا کمپیوٹر سائنس میں، ہاں مجھے یاد ہے، بی ایس سی کیا۔ بالکل میری بیٹی نے بالکل ثابت کر ڈالا، اتنی محنت کی، 60 مارکس لیے ہر سبجیکٹ میں، اس کی محنت ہی تو تھی۔ اور جب اس نے 3 سال کی ٹریننگ کی تھی، ہاں ہاں مجھے یاد ہے، میری بیٹی بہت بہت محنت کرتی تھی۔
جنرل ڈیوٹی پائلٹ پی ایف اکیڈمی رسالپور۔ اب چپ بھی ہو جاؤ، بہت ہو گئی تعریف، نہیں ابھی مجھے بولنے دو۔ جب میڈم نے جنرل ڈیوٹی پائلٹ پی ایف اکیڈمی جوائن کی، 3 سال کی ٹریننگ تھی ان کی، بی ایس ایوینیشن کرایا گیا وہاں، پہلے انٹرمیڈیٹ کی ڈگری پھر بیچلر کی ڈگری کرائی گئی، پروفیشنل ڈگری ہو گئی محترمہ کو، اور محترمہ ممی بی ایس ایوینیشن یونیفارم مل گیا ان کو وہاں پر محترمہ کو، ایئر یونیورسٹی فرام اسلام آباد۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہو، مجھے سب کچھ یاد ہے، ممی بھی ہنس رہی تھیں۔ دیکھیں نا ممی، 3 سال کی ٹریننگ ہوئی، محترمہ کو بی ایس ایوینیشن یونیفارم مل گیا، بی ایس ایوینیشن سائنس اینڈ مینجمنٹ، ایئر یونیورسٹی فرام اسلام آباد، جی ٹی پی جنرل ڈیوٹی پائلٹ، اس کے بعد رینکس آئے اور فلائنگ آفیسر بنی۔ کانگریچولیشن، کلیپنگ ہو جائے اس بات پر۔ تو ممی نے بھی خوب کلیپنگ کی اور میں نے بھی، اور میں کچھ چھینپ سی گئی۔ اب تو چپ ہو جا، ارے تمہاری شان میں صبح سے رات ہو جائے تو کم نہیں، بس بہت ہو گئی تعریف، تم بھی اس قابل ہو۔ مگر آپ بہت قابل ہیں، آپ نے کر دکھایا، عام بات نہیں ہے فورسز جوائن کرنا، ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہماری جتنی بھی فورسز ہیں ہمارے لیے فخر کا مقام ہے۔ اور میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ چپ ہو جاؤ ابیرا پلیز مت رو، زاویر جو ہے وہ بھی مجھے چپ کرا رہا تھا، اور ممی نے بھی مجھے چپ کرایا۔ خالہ بس اب کل آپ میری امی کو بلائیں، اور میں اپنے بابا کے گھر جانا چاہتی ہوں، ان سے ملاقات کروں گی۔ ہاں ہاں میں کل ہی آپا کو بلا رہی ہوں، ہم چلیں گے نا مل کے، تمہارے بابا سے بھی ملاقات کرواؤں گی اور آپا سے کچھ بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلے ہی دن میری امی گھر آئیں، بہت خوش تھی، انہیں بھی پتہ تھا میں اس قابل ہو چکی ہوں۔ سر پر ہاتھ رکھا، کیسی ہیں امی آپ؟ سلام دعا ہوئی۔ ٹھیک ہو بیٹا، تمہاری یاد میں آج بھی تڑپتی ہوں، دل چاہتا ہے کہ میری بیٹی میرے گھر آئے، آؤں گی نا 2 دن کے بعد۔ کیا پسند ہے میری بیٹی کو، کیا کھانے پسند ہے، میں ہر چیز بناؤں گی۔ بابا کی اب طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، ممی مجھے بریانی بہت پسند ہے، اور کباب، رائتا، اور اس کے ساتھ سیلڈ۔ میں اپنی بیٹی کے لیے ہر وہ چیز تیار کروں گی، اور دال چاول بھی پسند ہے مجھے، میں تمہارے لیے دال چاول بھی بناؤں گی۔ میں اسے ذرا سا کھاؤں گی، تھوڑی سی بریانی کھاؤں گی، آپ کے ہاتھ کے کباب کھاؤں گی، بس زیادہ پریشان نہ ہوئیے گا، آپ سے اتنا کام نہیں ہوگا۔ امی مجھے سبزی بھی پسند ہے، میں تو خود آپ کے لیے گھر بناؤں گی، سب کچھ اپنے ہاتھوں سے پکا کے کھانا کھلاؤں گی، پھر اس گھر میں جیتی رہو، میری بیٹی سدا سلامت رہو، دعائیں دے رہی تھی۔ آپا میں آج آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میں نے آپ سے بھی چھپائی تھی یہ بات، میں صرف اس بات کو اپنے میاں سے اور زاویر سے کچھ دن پہلے ہی زاویر کو بتایا ہے۔ اصل میں آپا میں عبیرہ کو اپنی زاویر کی دلہن بنانا چاہتی ہوں۔ کیا؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، یہ بات میں نے آج تک آپ سے ڈسکس نہیں کی نا، بچوں سے کی تھی کیونکہ پڑھ رہے تھے وہ لوگ۔ اب میری عبیرہ اس قابل ہے، مگر شادی تو وہ ابھی نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے نا ایئر فورس میں، ایئر فورس جوائن کرنے کے لیے 16 to 21 ایج، اور اس نے کر دکھایا۔ اس کے بعد ان میرڈ ہی اس جاب کو کر سکتے ہیں، میرڈ الاؤ نہیں ہے، رسپانسبلٹی ہوتی ہے اسے، وہ نبھا رہی ہے، اور جب رینک اس کے پورے ہوں گے تو اس سے پھر میں کہوں گی رینک پورے ہوں گے نا۔ عبیرہ تم خوش تو ہو نا؟ میں نے نظریں جھکا لیں جیسے، جیتی رہو بیٹا۔ زاویر اس بات کو جانتا ہے، اور وہ مجھے بتا چکا ہے کہ اس کے کچھ رول ہیں ایئر فورس کے، مجھے پتہ ہے زاویر نے مجھے بتایا ہے، تمہاری ایئر فورس میں رولز ہیں بیٹا، مجھے پتہ ہے، تم اسے نبھاؤ، اتنی تعلیم جو دلائی ہے اس دن کے لیے کہ تم اسے پورا کرو۔ جی خالہ، اور وہ جھینپ سی گئی۔ آج تم نے اتنی خوشیاں دے دی ہیں سارا، مجھے آپا بول رہی تھی، جاؤ زاویر فریج میں مٹھائی رکھیے لے کر آؤ، اور خالہ نے ہم سب کا منہ میٹھا کروایا، خالو بھی آ گئے، بہت مبارکباد ایک دوسرے کو دی۔ رمیز بھائی بہت خوش تھے، ان کی بھی شادی ہو چکی تھی، بھابھی تو ہم لوگ کا بہت خیال رکھتی تھی، بھابھی ذرا شاپنگ پہ گئی ہوئی تھی، بعد میں آئیں تو وہ بھی بہت خوش ہوئی، ان باتوں کو سن کر رشتے کی انہیں بھی بہت خوشی ہوئی۔ رمیز بھائی کو بہت فالو کرتی تھی میں، آہت جو ہے وہ بھی لندن جا چکا تھا، اور ساری محنت
रमेश भाई की थी। उन्होंने हम सबको पढ़ाया लिखाया, घर किया, एयर कमोडोर रिटायर हुए, घर को सपोर्ट किया, मेहनत की, उनकी वजह से आज ये घर था। हम सबको पढ़ाने में, मेहनत में उनका हाथ था। खुशियों का गहवारा रमेश भाई ने ही दिया, बनाया, इस घर को सजाया। दुआ करते थे हम लोग कि उनके यहाँ भी औलाद जल्द हो। और अम्मी तो घर चली गई। अम्मी की अगले दिन कॉल आई कि मैं तैयारियां कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, सब तैयारियां पहले से कर रही हूँ, कबाब। अम्मी ज़्यादा परेशान ना होइएगा, मैंने उन्हें ये कहा। और फिर 2 दिन के बाद जब हम लोग गए बाबा के घर, फ्लावर्स दिए थे मुझे, गिफ्ट किए थे, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद थे। जब मैं लॉन में खड़ी हुई थी तो जाविर ने आके मेरे हाथ में फ्लावर्स दिए। ऐसे हमेशा संभाल के रखना, मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। इनकी खुशबू भले चली जाए मगर ये मेरे पास हमेशा रहेंगे, क्योंकि जाविर ने दिए हैं। इतनी मोहब्बत जो करते हो, क्या तुम भी मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो? मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इतना अच्छा लाइफ पार्टनर जो मुझे मिलेगा, अगर तुम्हें इंतज़ार करना होगा, आई एम वेटिंग फॉर यू। और फिर हम दोनों फिर मुस्कुरा दिए। तो फिर हो जाए एक बार फिर एरोप्लेन। नहीं, अभी बाबा क्या जा रही हूँ, आके देखेंगे। और फिर हम लोग गए बाबा क्या, वहाँ पे बेल बजाई। अम्मी ने दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 1 मिनट ठहरो, मैं तुम्हारी नज़र उतार दूँ और सदका कर दूँ। अम्मी भागती हुई गई और भागकर उन्होंने जल्दी से पानी में नमक और 2 लौंग डालकर मेरे ऊपर से 7 दफ़ा नज़र उतारी, ऐसे उतारे। और फिर मैं घर के अंदर दाखिल हुई। मैं जाकर बैठ गई, हसरत से अपने घर को देख रही थी। लग रहा था नन्ही जाविर देखो तो, नन्ही अबीरा नज़र आ रही है चलती फिरती। मगर मैं कहाँ इस घर में आई, मैं तो खाला के घर चली गई। ख्यालों में महसूस हो रहा है जैसे मैं यहाँ से वहाँ हो रही हूँ। जाविर भी कहने लगा, बिल्कुल तुम्हारा हक है, तुम तसव्वुर कर सकती हो। अचानक से कमरे से एक आवाज़ आई, कौन आया है? सारा और जाविर आए हैं। जाविर आया है? वो तो आज तक आया ही नहीं, बहुत कम आता था। हाँ हाँ, जाविर आया है, कमर्शियल पायलट जो बन गया है। आपसे अभी मिलवाती हूँ थोड़ी देर में। अम्मी, सामने बाबा का कमरा है, मैं जा रही हूँ, आप लोग थोड़ी देर के बाद आइएगा। दरवाजे पर मैंने दस्तक दी। कौन है? मैं अभीरा समत। कौन अभीरा समत? आपकी बेटी। मेरी बेटी, जिसे सारा ले गई थी? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ आओ, बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज आपसे मिलने आई हूँ और आपको ये बताने आई हूँ कि आज मैं एयरफोर्स की पायलट हूँ, जर्नल ड्यूटी पायलट। आज मेरा एक मुकाम है, पायलट हूँ बाबा मैं। और बाबा मुझे हैरान होके देख रहे थे। सुना है आपको बेटों का बहुत अरमान था और अल्लाह ताला ने आपको बेटे भी दिए, मगर क्या किया आपके बेटों ने? एक बेटा ससुराल में रहता है तो दूसरा आपको पूछता नहीं है। बस कर दो बेटा। बाबा की आंखों से ज़ारों कतार आंसू जारी हो गए। मैं भी रोने लगी। क्या मैं आपके कंधे पर सर रख के रो सकती हूँ? आओ अबीरा। मैं रो रही थी और बाबा भी रो रहे थे, खूब रोने लगी। बाबा, ये देखें मेरी पहली कमाई, ये देखें मेरी दूसरी कमाई। मुझे पैसे मिलते हैं ना जो भी, अपनी पे उसको जमा करती थी आपके लिए। और मैं खूब रो रही थी कि सामने से जाविर, खाला और अम्मी आ गए। अस्सलाम वालेकुम समद भाई, कैसे हैं आप? सारा, क्यों शर्मिंदा करती हो? आज तुमने मेरी बेटी को इतना पढ़ा लिखा के मुझे साबित कर डाला कि बेटे तो बेटे होते हैं मगर बेटियां उनसे भी 2 कदम आगे हैं। माना कि दुनिया में लाखों बेटे अगर नाफरमान तो लाखों बेटे फर्मा बरदार हैं अपने माँ बाप की और उन्हें निभा रहे हैं। अल्लाह उन नाफरमान बेटों को भी तौफीक दे कि वो उन रिश्तों को निभाएं, जैसे कि मेरे बेटे नाफरमान। हिम्मत ना हारे बाबा, मैं अपने भाइयों को भी ठीक कर दूंगी और बहुत जल्द अपना घर बनाऊंगी, उसमें आपको लेकर जाऊंगी और अम्मा आपको भी उस घर में लेके जाऊंगी। नहीं बेटा, यही हमारा घर है, तुम खुश रहो। भाई साहब, आज आपसे एक और ऐलान करने आई हूँ। जाविद पायलट बन गया है। अबीरा का हाथ मांगने आई, अपनी बहू बनाऊंगी। सारा, तुम्हारे इतने एहसानात कम थे, इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझे दी है, खुश रहो। भाई साहब, बहुत जल्द ख़ानदान में मैं ऐलान करूँगी, इनकी मैं एंगेजमेंट कर दूँगी। जब बाद में अबीरा फ़ारिग हो जाएगी एयरफोर्स से, एयरफोर्स को जब छोड़ेगी तो हम इसकी शादी करेंगे। कुछ अर्सा और हमें वेट करना है। जीते रहो जाविर। और बाबा ने हमें ढेरों दुआएं दी। बाबा, प्रॉमिस करती हूँ
اپنے بھائیوں سے دوبارہ ملوں گی، انہیں بھی ٹھیک کر دوں گی، وہ آپ کی بہت عزت کریں گے۔ کھانا آنا کھایا، خوشیاں منائی، خوش ہوئے۔ امی نے کیک بھی منگایا ہوا تھا، کیک کٹوایا بابا کے ہاتھوں، جیسے کہ میں ننھی گڑیا اس گھر میں آئی تھی، میرا پہلا فرسٹ برتھ ڈے ہو۔ سب نے کیک کھایا، اجازت لی، بابا نے سر پہ ہاتھ رکھا، گھر آ گئی۔ گھر آ کے اتنی خوش تھی، لان میں بہت خوش مسکرا رہی تھی۔ جب خالہ خالو سو گئے تو خوب خوش تھی۔ زاویر آیا، کہنے لگا بہت خوش نظر آ رہی ہو آج۔ ہاں ہاں بالکل خوش ہوں۔ زاویر بھی بہت خوش تھا، اور اس طرح ہم لوگ بہت خوش زندگی میں۔ خالہ نے پھر خاندان میں سب میں اعلان کر دیا تھا، ہماری انگیجمنٹ ہوئی، بھائیوں سے ملی، بھائیوں سے دو چار ملاقاتوں کے بعد انہیں بھی بتایا کہ بابا کی رسپیکٹ کرو، بھابھیوں کو بھی سمجھایا، بڑے بھائی کو بھی بہت سمجھایا۔ انہوں نے جب اپنی بہن کو اس قابل دیکھا تو شرمندہ ہو گئے، وہ بھائی بھی واپس لوٹ آیا۔ گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، سب بہت خوش تھے۔ اور اس طرح بعد میں ایئر فورس چھوڑی، میری شادی ہو گئی، آج میری ایک بیٹی بھی ہے۔ جس طرح میں نے زندگی میں ہر مقام حاصل کیا، اسی طرح میری تمام لڑکیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی ایئر فورس جوائن کریں، فورسز جوائن کریں، آگے بڑھیں، زندگی میں خوش رہیں اور اپنا نام روشن کریں، جس طرح میں اس قابل بنی، جس طرح ابیرہ نے اپنا نام روشن کیا۔ امید کرتی ہوں تمام لڑکیاں بھی ایئر فورس جوائن کریں، تمام فورسز ہماری، بہت فخر ہے ہمیں اپنی فورسز پر، اور وہ لوگ بھی جوائن کریں، اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں جس طرح ابیرہ نے نام روشن کیا۔ ہماری فورسز پہ ہمیں بھی بہت ناز ہے، ہماری پوری قوم کو ناز ہونا چاہیے، ایئر فورس پر، آرمی پر، نیوی پر۔ ہماری ایئر فورس ہمارا فخر ہے۔ آ سیلوٹ ٹو اور بریو ہیروز ہو میڈ دا نیشن پراؤڈ انبریکیبل۔ تو میں یہ کہتی ہوں آپ سب بھی ضرور اس اسٹوری کو سننے کے بعد یہی کہیے گا، پاکستان زندہ باد۔ امید کرتی ہوں آج کی اسٹوری آپ سب کو پسند آئی، اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ اسٹوری کے ساتھ آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔